بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5، من فعل ھذا، یہ کس نے کیا؟ سمجھ آ رہی بات؟ ورجع الناس ودخلوا فی بیت الاصنام، اور لوگ واپس آئے، ودخلوا اور داخل ہوئے، کہاں؟ فی بیت الاصنام، کس میں داخل ہوئے؟ بتوں کے گھر میں، بتوں کے داخل ہوئے۔ لوگ جب واپس آئے تو بتوں کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ اراد الناس، اور لوگوں نے ارادہ کیا، لوگوں نے کیا کیا؟ ان یسجدوا للاصنام، ان یسجدوا للاصنام، یہ کہ وہ بتوں کو سجدہ کرے، وہ بتوں کے لیے کیوں کرے سجدہ بھائی؟ لأنہ یوم عید، اس لیے کہ آج عید کا دن ہے، اس لیے کہ عید کا دن ہے، اس لیے کہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ ولیکن، اور لیکن، تعجب الناس، لوگوں کو تعجب ہوا، لوگوں کو تعجب ہوا۔ ودہشوا، اور وہ حیران ہوئے، اور وہ وتأسف الناس، اور لوگوں کو افسوس ہوا، لوگوں کو وغضبوا، اور وہ غصہ ہوئے۔ دیکھو اسلامی عقائد میں ہمارا سبق ہے فسق یزید، ٹھیک ہے؟ عقیدہ نمبر 172، یزید فاسق و فاجر تھا، یزید فاسق و فاجر تھا۔ عقیدہ نمبر 173، یزید نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرا کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کرایا۔ اتنا ظالم تھا، اس نے مدینہ منورہ پر فوج بھیج کر کے صحابہ کرام کو شہید کروایا۔ یزید نمازوں میں سستی کرتا تھا۔ عقیدہ نمبر 175، یزید شراب پیتا تھا۔ عقیدہ نمبر 176، یزید کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے وہ صالح نہیں کہہ سکتے، یعنی نیک نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہاں یہ بات سمجھ لو، آپ کو پتہ نہیں ہے، میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں۔ امیر معاویہ کا نام ادھر کیوں آیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام اس لیے آیا کہ وہ اس کے باپ تھے۔ کس کے؟ یزید کے باپ کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، بہت نیک جلیل القدر صحابی تھے۔ تو اب یزید گنہگار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، تو اس کی وجہ سے، یعنی حضرت امیر معاویہ صحابی تھا، تو حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کی وجہ سے یزید کو ہم نیک نہیں کہہ سکتے۔ سب نے اپنے اپنے عمل لے کر کے جنت میں جانا ہے، مرنا ہے تو اپنے اپنی قبر میں، سب نے، میں نے اپنی قبر میں جانا، اپنے اپنی قبر میں جانا۔ سمجھ آ رہی بات؟ آگے دیکھو 177، یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم پر تنقید نہیں کر سکتے۔ یزید گنہگار تھا، فاسق و فاجر تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے فسق و فجور کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ جو اس کے والد ہیں، وہ صحابی ہیں، ان کو ہم ان کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ایسا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہم کر سکتے۔ اور یہ اصول ہمیں کہاں سے ملا؟ قرآن کریم سے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو دعوت دی۔ کتنے سال؟ 950۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اور لوگ لگ بھگ 80 کے آس پاس، 85 کے آس پاس لوگوں نے مانا۔ اور جس وقت سیلاب آیا تھا نا، سیلاب نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی خود بیوی اور ان کا جو بیٹا تھا وہ اس سیلاب میں غرق ہو گئے تھے۔ جب نہیں مانا تو کیا کرتے بھائی؟ نہیں مانا، کسی کو تو کوئی زبردستی پھانسی دے کے تو میں نہ نہیں سکتا۔ نہیں مانا تو چلے گئے، سیلاب میں غرق ہو گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، ان کی بیوی اور ان کا بیٹا جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور جب سیلاب آیا تو طوفان نوح جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر وہ بھی غرق ہو گئے تھے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، گناہ گار تھا، تو اس لیے نعوذ باللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ویسے نہیں۔ حضرت امیر معاویہ بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ آگے دیکھو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور یزید باطل پر تھا۔ جو لڑائی ہوئی ہے نا حضرت حسین کی، اور کربلا میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، تو یزید کے ساتھ ہی دراصل میں وہ لڑائی تھی، اور یزید جو ہے باطل پر تھا، وہ نہ حق پر تھا، تو حق پہ کون تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں آگے انشاءاللہ، یہاں سے اگلے عقیدے پڑھتے ہیں ہم آئندہ سبق میں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامین، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامین، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامین۔ حدیث نمبر 7 ہے، ان الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ۔
دیکھو جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو نقصان کے اعتبار سے ایسا ہے گویا کہ اس کے سب گھر والے اور اس کا سارا مال چھین لیا گیا۔ سمجھ آئی؟ ایک نماز عصر کی، یہ تو مثال کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جس کی ایک نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کے سارے گھر والے اور مال شال جتنا کچھ اس کے پاس تھا سب چھین لے گا۔ بتاؤ اب آپ کہ کتنی بڑی وعید ہے، کوئی کم وعید ہے؟ لیکن ہم نمازوں میں کتنی سستی کرتے ہیں۔ آپ کو میں یہیں اسی کے ذیل میں بتاتا ہوں، بے نمازی پتہ کیسا ہے؟ بے نمازی آدمی خنزیر سے بدتر ہے۔ بے نمازی آدمی کتے سے بدتر ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ بے نمازی آدمی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بچے کے پیشاب سے زیادہ پلیت اور گندا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے خود نمازیں پڑھو، اپنے گھر والوں کو بولو نماز پڑھو، اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں گھر والے ان سے بات چیت چھوڑ دو۔ بھائی ہم تمہارے ساتھ تب تک بات نہیں کریں گے، بے شک ہم آپ کے بیٹے ہو بچے ہیں، لیکن تب تک ہم آپ سے بات نہیں کرنے کے جب تک آپ ہمیں نماز پڑھ کے کھانا نہیں بنا کے دو گے، ٹھیک ہے؟ نمبر 8، من نسی صلاۃً او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها۔ دیکھو جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا نماز کے وقت میں سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اس کو یاد آئے تو نماز ادا کر لے۔ یعنی کبھی کسی کام یا مصروفیات شدید کی وجہ سے کبھی نماز کی طرف خیال نہیں گیا، نماز بھول گیا، تو جب تک وہ نماز نہ پڑھے گا تب تک، یعنی ایک وہ یہ قرض فرض ہوتا ہے، قرض آپ قرض جب تک نہ دیں گے تو وہ ادا ہوگا نہیں، تو اس لیے آپ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز آپ کی نماز اگر بھول گئی آپ کو نماز ہی پڑھنا پڑے گی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر سو جائے بندہ غلطی سے، یہ نہیں کہ صبح 7 بجے 8 بجے تک سویا رہے، زوال بھی لگ جائے تو سویا رہے۔ آپ کو یہاں اسی کے ذیل میں ایک بات بتاتا ہوں سونے پر۔ جب صبح نماز کا وقت ہوتا ہے تو شیطان انسان کو اذان کے وقت میں 3 گرہیں ڈال دیتا ہے، 3 جگہ سے گانٹھ دے دیتا، 3 باندھ دیتا ہے، 3 جگہ سے اس کو گانٹھ لگا دیتا ہے۔ اب جب حدیث پاک کے اندر آگے آپ چل کے یہ حدیث پڑھیں گے، لیکن میں ابھی ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں، جب یہ بندہ نماز کے لیے اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے تو ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، گرہ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جب وضو بناتا ہے تو دوسری گرہ کھلتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو اب تیسری گرہ کھلتی ہے۔ ایک آدمی نے ایسا کیا، اس کی تینوں گرہیں کھل گئی۔ ایک دوسرا آدمی ہے، وہ سوتا، اس نے شیطان نے باندھ دیا تو وہ سو رہا ہے، زوال ٹائم آ گیا، جو ہی زوال کا ٹائم لگ گیا اب نماز قضا ہو گئی نا۔ زوال کے عین ٹائم میں شیطان اپنا پیشاب کی جو جگہ ہوتی ہے اعلیٰ تناسل، پیشاب کی جگہ اس انسان کے منہ میں رکھ کے پیشاب کرتا ہے، ناک میں رکھ کے پیشاب کرتا ہے، کان میں رکھ کے پیشاب کرتا ہے، کان کے ذریعے دماغ میں، ناک کے ذریعے بھی دماغ میں جاتی ہے، اور منہ کے ذریعے پورے جسم کے اندر جو ہے وہ اس کا پیشاب، اور ناک کے ذریعے بھی اس کے جسم کے اندر وہ اس کا پیشاب پھیل جاتا۔ اب پورے دن یہ نحوست کی علامت اس کے اوپر سوار رہتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب یہ اٹھتا ہے، منہ دھوتا ہے گھر سے، مطلب کبھی اپنے دنیاوی کام کے لیے منہ دھوتا ہے، بس نکلتا ہے اندر سے باہر، جب بھی نکلتا ہے یہ تمکے، جن کو گھاس کے تمکے، جھاڑیاں، یہ درخت یہ ساری چیز اس کو لعنت بھیجتی ہیں۔ کس کو؟ اس لعنت کتنا بڑی چیز ہے پتہ ہے؟ شیطان کو ایک ہی بار لعنت، اللہ نے لعنت کی زد میں دیا اس کو، لعنت پڑی ایک ہی بار، کتنی بار؟ صرف ایک بار، تو دنیا کے لیے بھی سب اس سے پناہ اور لعنت ہی لعنت کرتے ہیں، اور مردود ہے شیطان، دنیا میں بھی مردود ہو گیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اتنا بڑا جرم ہے۔ نمبر 9، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث اللیل او نصفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو رات کے 1/3 یا نصف تک مؤخر کر لیں، یعنی عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا ثواب ہے۔ اس حدیث سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ مشقت ہو جائے گی، بھائی اگر حکم نہ ہو جاتا کہ عشاء کی نماز آدھی رات کو پڑھنی ہے، بھائی جو منحوس آدمی وہ اس وقت شام کو 9 بجے نہیں پڑھتا تو وہ آدھی رات 12 بجے 1 بجے کیسے پڑھے گا؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تم میں مشقت ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، اس لیے کیا فرمایا؟ اس لیے یہ فرمایا کہ دیکھو
عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا ویسے ثواب زیادہ ہے. دیکھو اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے عشاء کی نماز پڑھنا دیر سے ثواب زیادہ ہے. لیکن اب کے دور میں مسجد میں جا کر نماز پڑھو, آپ کو مسجد قریب ہے, مسجد میں جا کر نماز جماعت کے ساتھ پڑھو, وہ زیادہ ثواب ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اور اگر کبھی گھر میں اکیلے میں نماز پڑھنا پڑ جائے, کبھی کوشش اول یہ ہو کہ مسجد میں پڑھو, لیکن اگر کبھی گھر میں اکیلے میں نماز پڑھنا پڑ جائے تو نماز کیسے پڑھو؟ دیر سے پڑھو. پہلے یاد کرو سبق, کتابیں یاد کرو, وضو بنا کے بیٹھو, کھانا کھاؤ, وضو بنا کر بیٹھو, کتابیں یاد کرو دیر تک, اس کے بعد نماز پڑھو. نمبر 10 اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر. فجر کی نماز کو خوب روشنی میں پڑھا کرو کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے. دیکھو اب حکم, یہ حکم مردوں کے لیے ہے, عورت نماز خوب اندھیرے میں یعنی ابتدائی وقت میں پڑھ لیا کریں. اب یہ حکم کب ہے؟ یہ حکم تب ہے کہ مسجد میں نماز تھوڑی دیر سے رکھی جائے, روشنی میں رکھی جائے. کیوں؟ اس لیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جماعت میں شریک ہو سکیں, زیادہ سے زیادہ لوگ نماز پڑھنے آ سکیں. اس لیے اس نماز کا, فجر کی نماز کو دیر سے پڑھنے کا حکم ہے. آپ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ تو اب ایسا نہیں ہے کہ آدمی وہ یہ حدیث پکڑے گا, بولے گا وہ دیر سے نماز پڑھنا ثواب ہے تو اب جی دھوپ لگے گی جب تب پڑھوں گا نماز. نہیں, بلکہ دیر سے پڑھنا یہ کب اس حدیث سے مرادی ہے, دیر سے نماز پڑھنا تب ہے ثواب جب انسان کیا کرے, جب انسان فجر کی نماز مسجد میں پڑھے, باجماعت پڑھے, تو اس وقت دیر سے پڑھنا ہی ثواب ہے. تو اب یہ خود کے اختیار میں نہیں ہے کیا من بھائی امام ہوگا تو امام رکھے گا نماز کو, تب امام کے لیے امام کو چاہیے, مسجد کی کمیٹی والے, مسجد کے جو مشاور والے وہ حضرات جو مصلین مسلسل نماز پڑھتے ہیں, ان کو چاہیے کہ مسجد میں نماز کو تھوڑا تاخیر سے رکھا جائے. ہمارے یہاں کیا تو یہاں اگر دیر سے تھوڑا مسجد میں نماز رکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں او باہر نکلتے ہیں, او دیکھو دوپہر آ گئی. اب ان کو سمجھائیں, کیسے سمجھائیں بھائی؟ حدیث میں آیا کہ تھوڑا دیر سے نماز رکھ, اور ان کو یہ بولا تو نہ مول صاحب ایسی بات نہیں کرنا, دیر سے نماز رکھنے کی بات نہیں کرنا, ورنہ اگر آپ کی بات لوگوں نے سنی نا کہ دیر سے نماز پڑھو تو لوگ تو بولیں گے دیر سے ثواب ہے تو چلو وہ 9 بجے نماز پڑھیں گے. میں نے بولا بھائی وہ کام نہیں ہے, اصل میں یہ حدیث فٹ آ رہی ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, اور دیر سے نہیں, اگر ادھر نہیں دیر سے پڑھنی ہے بلکہ دیر سے پڑھنی ہے مسجد میں. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جماعت میں شرکت حاصل کر سکیں.